بچے نے روزہ رکھا، ماں نے کہا کہ بیٹا روزہ مت رکھو، اسکول جانا ہے، بچے نے روزہ توڑ دیا۔ 14 سال 15 سال کے بچے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا روزہ توڑ دو، عید کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے۔ اس نے روزہ توڑ دیا۔ اب دکھاتا ہوں کہ کون گنہگار ہے کون بے گناہ ہے۔ بچہ شوق میں روزہ رکھے توڑ دے، نہ بچہ گنہگار نہ ماں باپ گنہگار۔ بچے نے شوق میں روزہ رکھا، ماں باپ نے توڑوا دیا، بچہ گنہگار نہیں ہوگا، بچے کی طرف سے ماں باپ گنہگار ہوں گے۔ ایک عظیم وجہ جہاں مجھے پہنچانا تھا وہاں آپ پہنچ گئے۔ روزہ آدمی کیوں نہیں رکھتا؟ بہانہ بناتا ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی شوگر اوگر نہیں ہے، کوئی پریشر ورشر نہیں ہے۔ جیسے ہی شعبان ختم ہوگا، ایک دن باقی رہ گیا، ایک پوٹری دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، گٹا گٹ چائے پی رہے ہیں، گٹا گٹ کھانا کھا رہے ہیں۔ سمدھی نے پوچھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہا کیا کیجیے گا، پریشر سے پریشان ہے، شوگر سے پریشان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہانہ سب سے چلے گا، جو دل کا حال جانتا ہے خدا اس سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے مسئلہ سنا کہ جو آنکھ سے چاند دیکھے گا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، بولا کہ میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ سر گاڑ کر کے چل رہا ہے، سر اٹھاتا ہی نہیں۔ رات میں اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، اپنی حاجت سے جیسے ہی جنگل میں باہر نکلا، آسمان پر چاند تھا، اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ اب اس کو طہارت کی حاجت ہوئی، تو حاجت سے فارغ ہو کر کے جیسے ہی تالاب کے کنارے آیا پانی استعمال کرنے کے لیے کہ چاند نظر آ گیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا استغفر اللہ، یہ پیچھے کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس سال علاج کریں گے، اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ دو چار آدمی۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ، نیت سبھی کی ہو یہ، کرنا ہے اعتکاف اب چلتے رہے نبی جی، جس کو دوام لے کے۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے، پیارا قیام لے کے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں۔ آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں 2 گھنٹہ آپ کو بیان سناؤں گا، پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ تو عیدگاہ ہے، اگر میں 2 گھنٹہ بیان سنانے کی غلطی کروں گا تو سیدھا قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ خیر آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مسلمان کا ہوا، لیکن وہ عام مسلمان نہیں ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، دنیا کا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، دھرتی کا بوجھ مسلمان، اس کی قسمت کے وہ مسلمان تھا، اس کا مقدر کے رمضان میں مرا ہے، فائدہ ہوگا تو حدیث کہتی ہے ڈبل ڈبل فائدہ ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی مر جائے، مگر قسمت سے مسلمان تھا، مقدر اس کا کہ رمضان میں مرا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی مسلمان کوئی رمضان میں مرے گا سیدھا جنت میں پہنچے گا، اور رمضان کے صدقے میں عذاب قبر بھی اٹھا لیا جائے گا۔ مرنے والا مسلمان نہیں تھا، ہم سوچے کہ شاید پیسہ آ رہا ہے، لیکن پیسہ تو ختم ہو گیا۔ خیر ماشاءاللہ،
مرنے والا رمضان میں مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم مرا ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے ساتھ مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں۔ کافر مرا ہے، کفر کے ساتھ مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں۔ مگر قسمت اس کی کہ وہ رمضان میں مرا ہے، مقدر اس کا کہ رمضان میں اس کی موت آئی۔ فائدہ ہوگا تو لکھا اس کو بھی فائدہ ہوگا، جنت میں تو داخل نہیں ہوگا، لیکن رمضان کا صدقہ پورے رمضان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے۔